روزے رکھنے کی خاطر بندش حیض کی گولیاں کھانے کا حکم۔ سوال: لوگوں کے ساتھ روزے رکھنے کی خاطر ماہواری کو روکنے والی گولیاں کھانے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب: میں تو اس سے خبردار کرتا ہوں، اس لیے کہ بندش حیض کی گولیاں استعمال کرنے میں بہت سا نقصان ہے۔ اطباء کی معرفت میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، لہٰذا میں سائلہ سے کہتا ہوں یہ حیض و ماہواری ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا تو اللہ کے لکھے ہوئے پر قناعت کرتے ہوئے اس وقت تک روزے رکھ جب تک کوئی مانع رکاوٹ نہ ہو، اور جب کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اللہ عز و جل کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے روزہ ترک کر دے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ بندش حیض کی گولیاں استعمال کر کے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم۔ سوال: میں نے ماہ رمضان میں بندش حیض کی گولیاں استعمال کی، کیا میں ماہ رمضان کے ان دنوں میں روزے رکھ سکتی ہوں جن میں نے یہ گولیاں کھائی ہیں، جبکہ میں لوگوں کے ساتھ روزے رکھ رہی ہوں اور نماز ادا کر رہی ہوں؟ کیا ان روزوں سے مجھ پر کچھ لازم ہوگا یا نہیں؟ جواب: عورت کو ایسی ادویات استعمال کرنا جائز ہے جن سے ان کی ماہواری مؤخر ہو جاتی ہے، اس طرح وہ حج و عمرہ کر سکتی ہے اور رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے۔ تجھ پر ان دنوں کی قضا کرنا لازم نہیں ہے جن ایام میں گولیاں استعمال کرنے کی وجہ سے حیض مؤخر ہو گیا اور تو نے لوگوں کے ساتھ روزے رکھے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ روزے دار عورت کے لیے کھانا چکھنے کا حکم۔ سوال: رمضان کے دنوں میں روزے دار عورت کے لیے کھانا چکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس کا حکم یہ ہے کہ ضرورت کے تحت ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ چکھنے کے بعد کھانے کو فوراً تھوک دے گی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈش اینٹینا کے سامنے بیٹھ کر رمضان گزارنے والی خواتین کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی طرف سے نصیحت۔ سوال: آج کی مسلمان خاتون ٹیلی ویژن، ریڈیو یا ڈش اینٹینا کے سامنے جا کر اور بازاروں میں گھوم کر اور سوئی رہ کر رمضان گزارتی ہے، آپ اس ماڈرن مسلمہ کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جواب: مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت ماہ رمضان کا احترام کرنا مشروع ہے، اس کا اطاعت والے کاموں میں مصروف ہونا اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ہمہ وقت ضروری ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کے احترام کی وجہ سے اور زیادہ ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو یا ڈش اینٹینا کے ذریعے پیش کی جانے والے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے جاگتے رہنا، یہ لہو و لعب اور گانے سننے کے لیے شب بیداری، یہ سب رمضان اور غیر رمضان میں حرام ہے اور نافرمانی ہے، لیکن رمضان میں ان کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اس حرام شب بیداری کے ساتھ واجبات کو ضائع کرنا اور دن کے وقت نمازوں کی ادائیگی سے سوئے رہنا وغیرہ چیزیں شامل ہو جائے تو یہ مزید نافرمانیاں ہیں۔ اسی طرح نافرمانیوں کو کھینچتی ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ عورتوں کو کسی انتہائی ضرورت کے بغیر بازاروں میں جانا حرام ہے، اور وہ بھی باپردہ اور عزت و وقار کے ساتھ نکلے تو درست ہے۔ نیز وہ مردوں سے اختلاط یا ان سے گفتگو سے پرہیز کرے، البتہ حسب ضرورت فتنے سے بچتی ہوئی گفتگو کر سکتی ہے۔ نیز اس شرط کے ساتھ کہ رات میں گھر سے باہر نکلنے کا وقت طویل نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے وقتی نماز سے غافل ہو کر سو جانے کا سبب نہ بن جائے، یا اس طرح کہیں وہ اپنے خاوند یا اولاد کے حقوق کو ضائع نہ کرنے لگ جائے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔
رمضان کے ایام میں روزے دار کے عورتوں سے ہم کلام ہونے اور ان کا ہاتھ چھونے کا حکم۔ سوال: رمضان کے ایام میں روزے دار کے عورت کے ہاتھ کو چھونے اور اس سے گفتگو کرنے کا کیا حکم ہے، جبکہ بعض تجارتی مراکز اور دکانوں میں اس طرح کی حرکات دکھائی دیتی ہیں؟ جواب: جب آدمی کا عورت سے کلام کرنا فتنہ و شک اور حصول لذت سے خالی ہو، جیسا کہ تجارتی لین دین اور راستہ دریافت کرنا وغیرہ کے لیے ہو، یا بغیر قصداً و ارادہ کے اس کے ہاتھ چھونا، تو یہ رمضان اور غیر رمضان ہر موقع پر جائز ہے۔ لیکن اگر مرد لطف اندوز ہونے کی خاطر اس سے گفتگو کرے تو نہ یہ رمضان میں جائز ہے اور نہ دوسرے مہینوں میں، البتہ رمضان میں اس کی ممانعت اور زیادہ سخت ہوگی۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ ایام رمضان میں حرام گفتگو سے روزے کے فاسد ہونے کا حکم۔ سوال: کیا رمضان کے ایام میں آدمی کے حرام گفتگو کرنے سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ تو ہمیں روزہ کے وجوب کی حکمت معلوم ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور عبادت ہے۔ تقوی کا مطلب ہے حرام کاموں کو چھوڑ دینا۔ جب تقوی کا لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے تو یہ اوامر پر عمل کرنے اور نواہی کے ترک کرنے کو شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کا مظاہرہ کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح البخاری۔ اس بنا پر روزے دار کو یہ تاکیدی حکم ہے کہ وہ حرام اقوال و افعال سے پرہیز کرے، لوگوں کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ان کی چغلیاں نہ کرے اور حرام تجارت نہ کرے، الغرض وہ تمام حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ جب انسان رمضان کا پورا مہینہ اس طرح گزارے گا تو باقی سارا سال اس کا نفس سیدھا رہے گا۔ لیکن افسوس کہ بہت سے روزے دار اپنے روزے کے دن اور افطار کے دن میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ حرام گفتگو، کذب بیانی اور دھوکہ دہی وغیرہ کی اپنی پرانی عادت پر قائم رہتے ہیں، اور ان کو روزے کے احترام و وقار کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اعمال روزہ دار کے روزے کو فاسد تو نہیں کرتے مگر روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھنے کے جواز کا حکم، اور ماہ شوال میں سوموار کے دن قضائے رمضان اور سوموار کے روزے کی نیت کرنے کا حکم۔ سوال: انسان کو شوال کے 6 روزوں کا ثواب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ ماہ رمضان کے روزے مکمل نہ کرے، پس جس کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنا باقی ہے تو وہ رمضان کی قضا کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے الی آخرہ۔ صحیح مسلم۔ اس بنا پر ہم اس شخص کو کہیں گے جس کے ذمہ رمضان کی قضا کرنا باقی ہے، پہلے قضا کے روزے رکھو، پھر شوال کے 6 روزے رکھو، اور جب ان 6 دنوں کے روزے سوموار اور جمعرات کے دن واقع ہوں گے تو اس کو دونوں نیتوں یعنی 6 دنوں کے اجر کی نیت اور سوموار جمعرات کے دنوں کی نیت کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ معتبر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی الی آخرہ۔ صحیح البخاری۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کے اعتکاف کرنے کا حکم۔ سوال: کیا عورت کو اعتکاف کرنا جائز ہے؟ جواب:
عورت کا اعتکاف درست ہے اور مسجد میں مسنون ہے۔ عورت کے اعتکاف کرنے میں جب کوئی فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو تو وہ بیٹھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اعتکاف کرنے میں کسی فتنے کا ڈر ہو تو وہ اعتکاف نہ کرے، کیونکہ مستحب عمل پر جب کوئی ممنوع مرتب ہوتا ہو تو اس مستحب سے رکنا واجب ہے، جس طرح مباح عمل پر کسی ممنوع کے مرتب ہونے سے اس مباح سے رکنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ جب عورت مسجد میں اعتکاف کرے تو وہاں پر فتنہ کھڑا ہوگا، جیسے کہ مسجد حرام میں ہوتا ہے، کیونکہ مسجد حرام میں عورتوں کے اعتکاف کرنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے۔ جب عورت اس میں اعتکاف کرے گی تو اس کے لیے سونا لازمی ہے، خواہ رات کے وقت یا دن کے وقت، اور عورت کا آنے جانے والے مردوں کے درمیان میں سونا فتنہ کا باعث ہے، لیکن جب کسی فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورت کا اعتکاف کرنا درست ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین۔ روزے دار کے لیے ایام رمضان میں عطریات استعمال کرنا۔ سوال: روزہ دار کے لیے ایام رمضان میں عطریات استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایام رمضان میں ان کو استعمال کرنے اور سونگھنے میں کوئی حرج نہیں، سوائے دھونے کے۔ اس کو وہ نہیں سونگھے گا کیونکہ اس کا دھواں ہوتا ہے جو معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ رات کے باقی ہونے کا گمان کر کے کھانا کھانا اور اثناء کھانا اذان کی آواز سن کر کھانا چھوڑ دینا۔ سوال: میں نے حسب استطاعت فجر کے وقت کا اندازہ لگایا تو مجھے گمان ہوا کہ ابھی رات باقی ہے۔ میں سحری کے لیے اٹھی، اسی دوران میں نے فجر کی اذان سنی تو میں نے کھانے کا لقمہ پھینک دیا اور روزے کی نیت کر لی۔ کیا میرا روزہ درست ہوگا؟ جواب: روزہ صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ اس نے فجر واضح ہونے کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ وصال کے روزے کا حکم۔ سوال: وصال کا روزہ کیا ہے اور کیا وہ مسنون ہے؟ جواب: وصال کا روزہ یہ ہے کہ انسان 2 دن روزہ افطار نہ کرے بلکہ 2 دن کا مسلسل روزہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور فرمایا، جس نے وصال کرنا ہو وہ سحری تک وصال کر لے۔ صحیح البخاری۔ سحری تک وصال کرنا صرف جائز ہے، مستحب نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ جلدی افطار کرنے کی رغبت دلائی ہے اور فرمایا، جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کریں گے تب تک وہ خیر و بلائی میں رہیں گے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سحری تک وصال کرنے کو مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں اور خود وصال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ بھول کر کھانے پینے والے کا حکم۔ سوال: بھول کر کھانے پینے والے کا کیا حکم ہے؟ کیا بھول کر کھانے پینے والے کو دیکھنے والے کے لیے دہانی کرنا واجب ہے؟ جواب: جس شخص نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا تو بلا شبہ اس کا روزہ صحیح اور درست ہے، لیکن جب اسے یاد آ جائے تو کھانے پینے سے رک جانا واجب ہے، حتیٰ کہ اگر کھانے کا لقمہ اور پانی کا گھونٹ اس کے منہ میں بھی ہو تو اس کو پھینکنا واجب ہے۔ بھول کر کھانے پینے والے کے روزے کے مکمل ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جون سے روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔
اور اس لیے بھی کہ انسان کا بھول کر ممنوع کام کرنے پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا پر فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا۔ رہا بھول کر کھانے پینے والے کو دیکھنے والا، پس بلا شبہ اس پر یاد دہانی کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ برائی سے روکنے کی قبیل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے۔ الی آخرہ، صحیح مسلم۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے دار کا روزے کی حالت میں کھانا پینا منکر ہے، لیکن اس کو کھانے پینے کی معافی بھول کی حالت میں ہے، کیونکہ بھول پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے اس کو کھاتے پیتے دیکھا تو اس کے پاس اس کو منع کرنے کے ترک پر کوئی عذر نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا حکم۔ سوال: کیا رمضان میں دن کے وقت بطور علاج انجیکشن لگوانا روزے کو متاثر کرتا ہے؟ جواب: بطور علاج انجیکشن کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس انجیکشن کی ہے جس کے ذریعے جسم میں غذا پہنچائی جاتی ہے اور وہ کھانے پینے سے کفایت کرتا ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے تو یہ انجیکشن روزہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ نصوص شرعیہ جس معنی پر مشتمل ہے، جب وہ معنی مسئلہ کی صورتوں میں سے جس صورت میں بھی پایا جائے گا تو اس صورت پر اس نص کا حکم لگا دیا جائے گا۔ دوسری قسم اس انجیکشن کی ہے جو غذائی نہیں ہوتا، یعنی وہ کھانے پینے سے کفایت نہیں کرتا، تو یہ انجیکشن روزے کو نہیں توڑتا، کیونکہ یہ صورت لفظاً اور معناً اس نص کی زد میں آتی ہے۔ بس یہ انجیکشن نہ کھانا پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں ہے، اور اصل روزہ کا صحیح ہونا ہے، یہاں تک کہ کوئی شرعی دلیل مل جائے جو اس کو فاسد قرار دے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ روزے کی حالت میں غرارے کرنا۔ سوال: کیا غرارے کرنے والے دوا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جب تک وہ اس دوائی کو نہ نگلے گا اس وقت تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے دار کو اس قسم کی دوائی انتہائی ضرورت کی حالت میں ہی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے استعمال کی صورت میں جب تک وہ پیٹ میں داخل نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا رمضان میں جھوٹی گواہی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: کیا رمضان میں جھوٹی گواہی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ انسان اس چیز کی گواہی دے جس کا اسے علم ہی نہیں ہے، یا وہ اپنے علم کے خلاف گواہی دے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کتنے سفر پر روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ سوال: وہ کتنا سفر ہے جس پر روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ جواب: وہ سفر جس سے روزہ چھوڑنا اور نماز قصر کرنا جائز ہوتا ہے وہ تقریباً 83 کلومیٹر ہے۔ علماء میں سے بعض نے اس مسافت کو محدود نہیں کیا، بلکہ اس کے نزدیک ہر مسافت جس کو لوگوں کے عرف میں سفر کہا جاتا ہو وہ سفر ہے، اور اس میں نماز قصر کرنا جائز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ 22 کلومیٹر سفر کرتے تو قصر نماز ادا کرتے تھے۔ حرام سفر میں نماز قصر کرنا اور روزہ افطار کرنا جائز نہیں، کیونکہ نافرمانی کے سفر کے لیے رخصت لائق نہیں ہے۔ بعض اہل علم عمومی دلائل کی وجہ سے نافرمانی اور اطاعت کے سفر میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ والعلم عند اللہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جس شہر میں 9:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے وہاں افطاری کا حکم۔ سوال:
ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر شام 9:30 یا 10 بجے سورج غروب ہوتا ہے۔ ہم کس وقت روزہ افطار کریں؟ جواب: تم اس وقت روزہ افطار کرو گے جب سورج غروب ہوگا۔ جب تک تمہاری ہاں دن اور رات 24 گھنٹے کے ہوں تو تم پر غروب آفتاب کے وقت ہی روزہ افطار کرنا واجب ہوگا، چاہے دن کا کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ بے نماز روزے دار کے روزے کا حکم۔ سوال: مسلمانوں کے بعض علماء اس شخص پر عیب لگاتے ہیں جو روزہ تو رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ کیا نماز روزے میں داخل ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں باب الریان، جنت کا وہ دروازہ جس سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، سے داخل ہونے والوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جواب: وہ لوگ آپ پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے جو آپ پر عیب لگایا ہے وہ عیب لگانے میں درست ہے۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ نماز اسلام کا ستون ہے اور اسلام نماز کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے۔ نماز کا تارک کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے، اور اللہ تعالیٰ کافر آدمی کا روزہ، صدقہ، حج اور دیگر نیک اعمال قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائے، مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 54۔ اس بنا پر آپ روزہ رکھتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے تو ہم آپ سے کہیں گے بلا شبہ آپ کا روزہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ نہ اللہ کے ہاں تجھے کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی تجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ اور جہاں تک آپ کے اس وہم کا تعلق ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے تو ہم آپ کو کہیں گے آپ اس سلسلے میں وارد ہونے والی حدیث کو نہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے رمضان تک کے کفارے کے لیے شرط لگائی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، لیکن تم جو روزہ رکھتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے تو نے کبیرہ گناہوں سے پرہیز نہیں کیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ترک نماز سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بلکہ یقیناً ترک نماز کفر ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا روزہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے؟ پس ترک نماز کفر ہے اور آپ کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اے میرے بھائی، آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کی جناب میں توبہ کریں اور اللہ نے جو آپ پر نماز فرض کی ہے اس کو ادا کریں اور پھر روزہ رکھیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے تو جس چیز کی طرف ان کو دعوت دے وہ یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پس اگر وہ تیری یہ دعوت قبول کر لے تو ان کو بتانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، الی آخرہ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے بعد عمل کی دعوت کا آغاز نماز اور زکوٰۃ سے کیا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ طلوع فجر سے پہلے پاک ہونے والی اور نماز فجر کے بعد غسل کرنے والی عورت کے روزے کا حکم۔ سوال:
جب حائضہ عورت پاک ہو کر نماز فجر کے بعد غسل کرے، نماز پڑھے اور اس دن کا روزہ مکمل کرے تو کیا اس پر اس دن کی روزے کی قضا کرنا واجب ہوگی؟ جواب: جب حائضہ طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جائے، چاہے 1 منٹ پہلے ہی صحیح، مگر اسے اپنی طہارت کا یقین ہو، تو اگر ایسا رمضان میں ہوا ہے تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اس دن کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر اس دن کی قضا کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں روزہ رکھا ہے، اور غسل اگرچہ اس نے طلوع فجر کے بعد کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح آدمی جمعہ یا احتلام سے جنبی ہو اور سحری کھا کر طلوع فجر کے بعد غسل کرے تو اس کا یہ روزہ صحیح ہوگا۔ اس مناسبت سے میں ایک اور امر سے خبردار کرنا پسند کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے اور انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے، پس بعض عورتیں یہ گمان کرتی ہیں کہ جب ان کو افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے حیض آئے تو اس دن کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جب غروب آفتاب کے بعد حیض آئے، چاہے ایک لحظہ بعد ہی صحیح، تو اس کا روزہ مکمل اور صحیح ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ایک عورت جس نے ہر سال ماہ رجب کے روزے رکھنے کی نظر مانی، پھر قبر سنی کی وجہ سے عاجز آ گئی۔ سوال: ایک عورت نے ہر سال ماہ رجب کے روزے رکھنے کی نظر مانی، پھر وہ عمر رسیدہ ہو گئی اور روزے رکھنے سے عاجز آ گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ جواب: اولاً میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ نظر سے دور رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا، نظر کوئی بھلائی نہیں لاتی، اس کے ذریعے صرف بخیل آدمی سے مال نکالا جاتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے، کیوں نہیں وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 38۔ جب صورتحال یہ ہے تو نظر مت مان، پس اگر تو نظر مان لے تو اگر وہ اطاعت کرنے کی نظر ہو تو تجھ پر اس کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ صحیح البخاری۔ خواہ یہ نظر حصول نعمت کے ساتھ اور تکلیف کے دور ہونے سے مشروط ہو یا مطلق نظر ہو۔ انتباہ: اطاعت کی نظر کبھی تو حصول نعمت یا دفع ضرر کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور کبھی بغیر شرط کے مطلق ہوتی ہے۔ یہ 3 حالات ہیں۔ جب کوئی کہنے والا کہے، اللہ کے لیے مجھ پر نظر کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یہ اطاعت کی نظر ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں اطاعت والی نظر ہے۔ مطلق ہے یا مقید؟ ہم کہتے ہیں مطلق ہے، یعنی اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے کہا، اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر نظر ہے کہ میں 3 دن روزے رکھوں گا، یہ مصلحت و فائدے کے حصول کے ساتھ مقید ہے۔ اور جب نظر ماننے والے نے کہا، اگر اللہ میرے بیمار کو شفا دے گا تو اللہ کے لیے میرے ذمہ نظر ہے کہ میں مہینہ بھر روزے رکھوں گا، یہ اطاعت والی نظر ہے جو دفع ضرر کے ساتھ، جو کہ مرض ہے، مقید ہے۔ اس بنا پر اطاعت والی نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن ماہ رجب کے روزوں کی نظر ماننا، ہم اس نظر ماننے والے سے سوال کرتے ہیں کہ اس نے ماہ رجب کے روزوں کو کیوں خاص کیا ہے عبادت کے لیے؟ ہم اس کو کہیں گے یہ مکروہ نظر ہے اور اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ رجب کو روزوں کے ساتھ خاص کرنا مکروہ ہے، یعنی آدمی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ سارے سال میں سے رجب کو خاص کرے۔
ایک سوال، اگر کوئی کہنے والا کہے اللہ کے لیے مجھ پر یہ نظر واجب ہے کہ میں یہ لباس پہنوں گا، کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے یا واجب نہیں ہے؟ جواب، اس پر اس نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ مباح نظر کا حکم قسم والا حکم ہے۔ بس اب اگر وہ چاہے تو لباس پہن لے، چاہے تو نہ پہنے، اور اس پر قسم کا کفارہ دینا واجب ہوگا، جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو